ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم اپنے گھر میں موجود ہو، تمہارا بستر وہیں ہوگا، تمہاری چپلیں دروازے کے پاس پڑی ہوں گی، تمہارا فون شاید ابھی بھی چارج پر لگا ہوگا، مگر تم اس دنیا میں نہیں ہوگے۔ لوگ تمہارے کمرے میں آئیں گے، آہستہ آواز میں بات کریں گے، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی خاموش کھڑا ہوگا، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ وہی لوگ جو کبھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر ہنستے تھے آج تمہارا جنازہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تم بولنا چاہو گے، کہنا چاہو گے کہ مجھے ابھی تھوڑا وقت دے دو، شاید تم یہ کہنا چاہو گے کہ میں نے ابھی بہت کچھ ٹھیک کرنا تھا، میں نے توبہ کرنی تھی، میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، مگر آج زبان خاموش ہوگی کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر تم قبر میں اتار دیے جاؤ گے، یہاں مٹی تمہارے سینے پر گرے گی، کوئی بھی اپنا ساتھ نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ وہ لوگ جن کے لیے تم نے اپنی آخرت بلا دی، صرف تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اس وقت شاید تمہیں وہ سجدے یاد آئیں گے جو تم نے سستی کی وجہ سے چھوڑ دی، وہ راتیں جو گناہوں میں گزار دیں، وہ دل جو تم نے توڑ دیے، وہ عزتیں جو تم نے تار تار کر دی، وہ معافیاں جو تم مانگ سکتے تھے مگر انا کی وجہ سے نہ مانگ سکے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہوگی؟ یہ سوچ کر کہ تمہارے پاس موقع تھا مگر تم نے اس موقع کو سنجیدہ نہیں لیا۔ پھر دنیا آگے بڑھ جائے گی، چند دن لوگ تمہیں یاد کریں گے، تمہاری تصویریں دیکھیں گے، تمہارے بارے میں باتیں کریں گے، پھر آہستہ آہستہ تمہارا ذکر کم ہونے لگے گا، تمہارا نمبر فون میں رہ جائے گا مگر میسج آنا بند ہو جائیں گے، تمہارا واٹس ایپ خاموش ہو جائے گا، تمہاری جگہ کوئی اور لے لے گا۔ اب تمہارے بچے پیار کے لیے کسی اور چہرے کی طرف دیکھیں گے، تمہاری بیوی شاید کسی اور سے شادی کر لے گی، لیکن یاد رکھو کہ ایک ذات کبھی نہیں بھولے گی اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ وہ تمہارے ہر آنسو کو جانتا ہے، ہر گناہ کو بھی اور ہر سچی توبہ کو بھی، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سانس چل رہی ہے۔ لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، لوٹ آؤ اپنے خدا کی طرف، کیونکہ ایک دن تم صرف ایک یاد بن جاؤ گے اور پھر تمہاری اصل زندگی تبھی شروع ہوگی۔ ذرا تصور کرو وہ لمحہ جب ایک انسان پہلی بار جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، یہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی، بے ہوشی نہیں ہوگی، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ وہاں انسان کو احساس ہوگا کہ وہ اس عذاب سے بچ سکتا تھا صرف ایک نماز کے ذریعے، صرف ایک سچی توبہ کے ذریعے، اور ان سب سے شاید آج وہ اس جہنم میں نہ ہوتا۔ جہنم میں لوگ چیخیں گے، اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے، مگر جواب آئے گا، کیا تمہیں دنیا میں مہلت نہیں دی گئی تھی؟ یہی وہ جملہ ہوگا جو انسان کے دل کو توڑ دے گا، کیونکہ اس وقت اسے یاد آئے گا کہ دنیا میں وقت تھا، صحت تھی، زندگی تھی، مگر اس نے سب کچھ کھیل سمجھا۔ گناہ کرتے وقت انسان ہنستا تھا، نماز چھوڑتے وقت کہتا تھا کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، مگر موت نے کبھی کسی کو بتا کر نہیں آنا، اگر دل زندہ ہے تو ابھی سجدہ کر لو، کیونکہ قیامت کے دن انسان سب کچھ دے دے گا صرف ایک موقع کے بدلے۔ تو ذرا غور کرو اور سوچو کہ اگر تمہارے نام کے ساتھ آج مرحوم لکھا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر کچھ دن میں ہی تمہیں دنیا سے بھلا دیا جائے تو کیا ہوگا؟